الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم آیت 22 سے سورہ مریم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سیدہ کی درگزشت کا کچھ حصہ بیان ہو گیا۔ اب بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جب انہیں احساس ہوا کہ میرا حمل اب ظاہر ہو جائے گا، تو وہ بیت المقدس سے نکلی اور سب سے الگ ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔ وہاں کچھ وقت ظاہر ہے کہ ان کو گزارنے کا موقع ملا، یہاں تک کہ زچگی کا وقت آ گیا۔ وہاں سے اب قرآن آگے ان کی سرگزشت بیان کر رہا ہے۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ زچگی کی تکلیف اسے کھجور کے تنے کے پاس لے آئی، یعنی وہ جہاں ٹھہری ہوئی تھیں وہاں ذرا باہر نکل کے کوئی نخلستان ہوگا، کھجور کے درخت ہوں گے، تو وہ کھجور کے تنے کے پاس آ گئی۔ یہاں قرآن مجید نے النخلہ کو معرف باللام کر دیا ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ اذا جذع نخلہ، فرمایا ہے الا جذع النخلہ۔ اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے، اس کی میں نے وضاحت کی ہے، اور لکھا ہے کہ اصل میں لفظ النخلہ آیا ہے، یہ غالباً بستی سے باہر کھجور کا کوئی درخت ہوگا، یعنی جہاں وہ ٹھہری ہوئی تھیں وہاں گرد و پیش میں باغات لگے ہوتے تھے۔ اب بھی جب ہم یثرب جاتے ہیں تو کم و بیش وہی صورتحال دیکھتے ہیں، یعنی بستی سے باہر نکلیں تو بڑا شہر ہو گیا، تو جگہ جگہ کھجوروں کے باغ نظر آتے ہیں۔ اسی طرح کے کسی باغ میں ایک متعین درخت کے پاس وہ آ گئی، وہ اتفاق سے اس کی طرف آئیں یا اس کے لیے انہیں کوئی غیبی اشارہ کیا گیا تھا، دونوں صورتوں کا امکان ہے۔ تاہم اتنی بات واضح ہے کہ یہ پہلے سے متعین تھا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو لے گئے اس صورت میں بھی، اور ان کو اشارہ کیا گیا کہ وہ وہاں آئیں۔ ہم بھی اپنی زندگی میں جن معاملات سے دوچار ہوتے ہیں ان میں دونوں ہی امکانات ہیں، یعنی کوئی بتا دے کہ فلاں جگہ چلے جائیے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اتفاقاً یعنی دیکھنے میں بظاہر کسی جگہ کا انتخاب کرتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے مقرر ہوتی ہے، اور حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ انسان خود بھی ادھر ہی کا رخ کرتا ہے۔ تو دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، تاہم اتنی بات واضح ہے کہ یہ پہلے سے متعین تھا، یعنی ایک درخت کے پاس نہیں بلکہ اس درخت کے پاس جو اسی مقصد سے متعین کر دیا گیا تھا۔ یہ تعین کسی باطنی ایما سے ان کے لیے وہاں جانے کا باعث بنی، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ فلاں درخت کے پاس چلی جائے، اس لیے کہ الف لام کے ساتھ مذکور ہوا، یعنی یہ فرق واقع ہو گیا کہ اب یہ عام درخت نہیں ہے بلکہ ایک متعین درخت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طے کر دیا تھا کہ وہ وہاں آئیں۔ وہ اس تک کیسے پہنچیں، اس میں دو صورتیں ممکن ہیں۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ اب جب وہ وہاں آئیں تو بڑی بے بسی کی حالت تھی، یعنی ان پر ایک ایسا ابتلا تھا جو اس دنیا میں کم ہی کسی شریف النفس خاتون پر آیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کر لیا، اب وہ ایک بچے کی ماں بننے والی ہیں، اور بچے کی ماں جب اس طرح کوئی کنواری لڑکی بن جاتی ہے تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کس نفسیاتی دباؤ میں ہوگی، کس کرب سے گزر رہی ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ خود بچے کی پیدائش کے آخری لمحات بھی بڑی تکلیف کے لمحات ہو جاتے ہیں، تو ایک بے بسی کی حالت ان پر طاری ہے۔ اس وقت سخت بے بسی کی حالت میں اس نے کہا، اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ یعنی اس قدر آزردہ ہے کہ ان کی زبان سے اس موقع پر جب وہ درخت کے نیچے چلی گئی ہیں، تنے سے انہوں نے ٹیک لگا لی، یہ الفاظ ان کی زبان سے نکلے۔ یہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ کس کرب، کس پریشانی میں وہ اس وقت مبتلا ہیں۔ میں نے وضاحت کی ہے، ان الفاظ سے اس کرب اور پریشانی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے جس میں حضرت مریم اس وقت مبتلا ہو گئی تھی۔ ایک کنواری بچہ جننے جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں جو کچھ رسوائی کا سامان ان کے لیے ہو سکتا تھا، یہ فکرہ اس کے لیے ان کے احساسات کی بالکل صحیح تعبیر ہے۔ یعنی جو الفاظ یہاں قرآن نے ان کے نقل کیے ہیں، یہی منہ سے نکلنے چاہیے تھے۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اس نے کہا ہے کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی۔ یعنی جس صورتحال سے میں اب دوچار ہونے والی ہوں، اس سے موت بہتر تھی، اور لوگ مجھے بھلا دیتے، کوئی میرا ذکر بھی نہ کرتا۔ یہ انہوں نے اس وقت انتہائی کرب کے عالم میں، انتہائی بے بسی کے عالم میں کہا۔ فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی صورتحال تھی کہ اس میں اب ان کی تسلی اور تسکین کی ضرورت تھی، تاکہ وہ بچے کو اللہ تعالیٰ کی عنایت کے زیر سایہ جنم دے سکیں۔ یہ الفاظ ان کی زبان سے نکلے، اور وہی جو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ وہ جب بندے کو آخری درجے میں آزما لیتا ہے تو پھر اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس پر، یعنی جیسے یہ الفاظ زبان سے نکلے، اس پر مریم کے نیچے سے، یعنی وہ ذرا اوپر کی کسی جگہ پر ہیں، اس کے نیچے سے فرشتے نے اس کو پکار کر فوراً آواز آئی۔ اللہ کے فرشتے ظاہر ہے کہ اس وقت گرد و پیش ہی میں موجود ہوں گے۔ اس نے پکار کر کہا، اللہ تحزنی، مریم غم نہ کرو، غم نہ کرو، تمہارے پروردگار نے تمہارے پائیں سے ایک چشمہ جاری کر رکھا ہے۔ یعنی ذرا نیچے دیکھو، جس ٹیلے پر تم بیٹھی ہوئی ہو، جہاں یہ درخت ہے، اس کے نیچے پانی کا چشمہ جاری ہے۔ اس وقت تمہاری ضرورت کا سب سامان تمہارے پروردگار نے کیا ہے۔ اس پر مریم کے نیچے سے فرشتے نے اس کو پکار کر کہا، غم نہ کرو، تمہارے پروردگار نے تمہارے پائیں سے ایک چشمہ جاری کر رکھا ہے۔ اس کے بعد مزید یہ وَحُزِّی اِلَیْکِ، ظاہر ہے کہ انسان کو کچھ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، پینے کی ضرورت ہوتی ہے، یہی دو چیزیں ہیں۔ تو پینے کے بارے میں یہ فرمایا کہ جہاں تمہیں لایا گیا ہے، اس کے نیچے اس کا اہتمام موجود ہے، پانی کا شفاف چشمہ نیچے بہہ رہا ہے۔ یہ ہر طرح کی ضرورتوں کے لیے کافی ہے۔ پانی زندگی ہے، پانی نشاط ہے، پانی پینے کے لیے بھی ہے، اور پانی غم زدگی کی کیفیت کو دور کرنے کے لیے بھی ہے۔ یعنی پانی تو ہر لحاظ سے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اس نے انسان کو عطا فرمائی ہے، اور وہ بھی کسی پہاڑی چشمے کا پانی، کیا ہی کہنے ہیں۔ چشمہ جاری کر رکھا ہے، اور یہ کھجور کا درخت جس کے نیچے تم بیٹھی ہو، اس کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ اب کیا کرو، وَحُزِّی اِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور تم کھجور کے تنے کو اپنی طرف سے ہلاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ کھجور کا تنا
جب پھل دینے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کو ہلانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. یہ محض ایک اشارہ ہے. اس طرح کی صورتحال بالعموم اللہ تعالیٰ جب غیر معمولی معجزات دکھاتے ہیں تو ہوا کرتی ہے. چنانچہ سیدنا موسیٰ کو بھی یہ کہا کہ یہ سمندر کی طرف اپنی لٹھیاں کرو، یا جس وقت پانی کے چشمے پھوٹے اس وقت بھی یہ فرمایا کہ ذرا اس چٹان پر اپنی لٹھیاں مارو، تو 12 چشمے پھوٹ نکلے. تو یہاں پر بھی یہی ہوا. یہ کہا کہ وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، تم کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ. جانتی ہو کیا ہوگا؟ نیچے پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے اور تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا، بس ذرا ہاتھ لگانے کی دیر ہے تمہارے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں. یعنی یہ سارا اہتمام ہم نے کر کے رکھا ہے. یہاں ہم لائے ہیں تو یہ سب اہتمام ہماری طرف سے ہے. اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے وہاں یہ اہتمام کیا گیا تھا. یعنی درخت متعین تھا، اللہ تعالیٰ اس درخت کی طرف لے گئے. وہ ایک اونچی جگہ تھی جس کے ساتھ ہی نشیب تھا. نشیب میں پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا، اور درخت کے ساتھ جب وہ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی تو فرشتے نے ان کو کہا کہ بس ذرا اس کو ہلانے کی دیر ہے، آپ کی جھولی میں، آپ کے دامن میں اوپر سے تازہ کھجوریں آ گریں گی. اللہ تعالیٰ جب اپنا کوئی مشن کسی کے سپرد کرتا ہے، یعنی یہ ان کی کوئی خواہش نہیں تھی، انہوں نے کوئی مراقبہ کر کے یا اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے یہ بچہ نہیں لیا تھا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا. وہ تو معبد میں بیٹھی ہوئی تھیں، عبادت کر رہی تھیں، انہوں نے اپنے آپ کو معبد کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا. ہو سکتا ہے 5-10 سال کے بعد وہ یہ ذمہ داری چھوڑ دیتی اور اس کے بعد اپنا گھر بسا لیتی، لیکن اس وقت کی صورتحال یہی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا، اور اس کو قرآن نے لفظوں میں بیان کیا ہے. قرآن مجید اس طرح کے موقعوں پر لفظ اصطفاء اختیار کرتا ہے. اصطفاء یعنی انتخاب، کسی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب، اللہ کا کسی کو اپنے کسی کام کے لیے منتخب کر لینا. اسی سے یہ لفظ مصطفیٰ بنتا ہے جو ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولتے ہیں. اس کا علامتی اظہار کسی زمانے میں خاص طور پر بنی اسرائیل کے ہاں ایک رسم کی صورت میں ہوتا تھا، جس میں تیل کے چند قطرے ٹپکا دیے جاتے تھے کہ اب اس کا انتخاب ہو گیا ہے. اس کو مسیح کہا جاتا ہے، اسی سے لفظ مسیح ہے. تو مسیح کا مطلب بھی وہی ہے جو مصطفیٰ کا ہے، یعنی منتخب کیا گیا. اللہ نے اپنے لیے انتخاب کر لیا. ان کے بارے میں بالکل یہی لفظ قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے، جیسے کہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں. تو فرمایا کہ یہ چشمہ جاری ہے، اور کھجور کے تنے سے اس طرح کھجوریں تمہارے دامن میں آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ جب اپنا کوئی مشن کسی کے سپرد کرتا ہے تو اس کی رحمت اس طرح شامل حال ہوتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے مشن سپرد کیا تو پھر تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتے، یعنی ایک ایک قدم پر وہ اپنے بندے کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، اس کے معاملات بھی خود دیکھتے ہیں، اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتے ہیں. یہی ان کی سنت ہے. کوئی بندہ اپنے اجتہاد سے اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کا کام اپنے ذمے لے لیتا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ فیصلہ بھی فرد کرتا ہے، اس میں اس کا ذوق، اس کا رجحان، اس کی طبیعت کا اقتضا، بہت سی چیزیں کام کرتی ہیں. وہ خود انتخاب کرتا ہے. تو یہاں پر یہ تو نہیں ہے کہ اللہ پر ذمہ داری آ گئی، لیکن اللہ کی عنایت، اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ اس راستے کو اختیار کر لیا جائے اور اس کے تقاضے پورے کیے جائیں. یعنی اپنے معاملات کبھی انسانوں کے سامنے نہ رکھے جائیں، بلکہ ہمیشہ اپنے ربی کے سامنے رکھے جائیں. تو یہاں پر بھی اس کی رحمت و عنایت متوجہ ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے وہاں یہ اہتمام کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ جب اپنا کوئی مشن کسی کے سپرد کرتا ہے تو اس کی رحمت اسی طرح شامل حال ہوتی ہے. چنانچہ کھجور کے تنے کو ہلانے کی ہدایت بھی محض رحمت الہی کے ظہور کا بہانہ تھا. یعنی وہی چیز تھی
جیسے سیدنا موسیٰ سے کہا گیا کہ اس چٹان پر اپنی لٹھیاں مارو، وہ لٹھیا کے مارنے سے چشمے نہیں پھوٹ نکلے، نہ ہلانے سے کھجور نے اپنے پھل گرا دیے ہیں، بلکہ اللہ ہی کے اذن سے یہ سب ہوا۔ ورنہ ظاہر ہے کہ جس عمر میں کھجور کے درخت کو پھل لگتا ہے اس کے ہلانے کی قوت حضرت مریم کے بازو میں نہیں ہو سکتی۔ یہ بڑے بڑے لوگ نہیں ہلا سکتے۔ جب تنا اس طرح کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا، اور یہ محض ایک علامت بنتی ہے۔ تمام معجزات میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ سب اہتمام اس پروردگار کی طرف سے ہوا، اور کھجور سے ان کو تازہ کھجوریں بھی مل گئیں۔ گویا کھانے کا اہتمام بھی ہے، پینے کا اہتمام بھی ہے، اور نشاط حاصل کرنے کا اہتمام بھی ہے۔ سارا اہتمام اسی جنگل میں یا اسی ویرانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دیا گیا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اب نتیجہ بیان کیا ہے، یعنی تسلی کے لیے، تسکین کے لیے، تو کھاؤ پیو، یعنی اب یہ تم نے جو طبیعت پر ازردگی طاری کر رکھی ہے اس کو دور کر دو۔ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کی گئی ہو، یہ اس کا دیا ہوا مشن ہے، یہ ذمہ داری اس نے تمہارے سپرد کی ہے۔ اس وقت تم کو ایک بڑے مرحلے سے گزرنا ہے، اس لیے کھاؤ پیو۔ اور ابھی تمہاری آغوش میں وہ بچہ ڈال دیا جائے گا کہ اس کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر، جس طرح کی ایک ماں کو کرنی چاہیے۔ تو یہ قرآن نے فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، تو کھاؤ پیو اور بچے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اب دیکھیے کیسے ایک ایک مرحلے کی رہنمائی کی ہے۔ وہ وہاں بیٹھی ہیں، بستی سے زیادہ دور نہیں ہے، یعنی یہ تو نہیں ہے کہ کسی دشت و بیاباں میں چلی گئی ہیں، وہاں سے نکل کے باہر کسی نخلستان میں ہے۔ امکان ہے کہ وہاں سے کوئی آدمی گزرے، یعنی اگرچہ باہر ہے لیکن اس کا امکان ہے۔ تو فرمایا فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، پھر کوئی آدمی دیکھو کہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ پاس سے گزرتا ہوا کوئی شخص سوال کر سکتا ہے کیا کر رہی ہو، یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ تو فرمایا کہ اشارے سے کہہ دو کہ میں نے خدائے رحمان کے لیے روزے کی نظر مان رکھی ہے۔ بنی اسرائیل کے ہاں چونکہ خاموشی کا روزہ رکھ لیا جاتا تھا، اور اس روزے میں جیسے کہ پیچھے بھی بیان ہوا، سیدنا زکریا نے بھی ایسے ہی اشارہ کیا تھا۔ یہ بھی واضح ہے کہ وہ اشارہ بھی عرف میں متعین ہو گیا ہوگا کہ اگر کسی نے روزہ رکھا ہے اور خاموشی کا روزہ ہے تو وہ ایسے اشارہ کرے گا تاکہ لوگ سمجھ لے کہ وہ عبادت کر رہا ہے۔ تو ان سے کہا گیا کہ اشارے سے کہہ دو کہ میں نے خدائے رحمان کے لیے روزے کی نظر مان رکھی ہے، فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، اس لیے آج میں کسی انسان سے کوئی بات نہ کروں گی۔ تو اس میں جو پورا مدعا ہے وہ اشارے سے ادا کرنا ہے، لیکن قرآن مجید نے اس کو لفظ قول سے ادا کیا ہے۔ اس کی پھر میں نے وضاحت کی ہے کہ اصل میں لفظ قولی آیا ہے۔ عربی زبان میں یہ جس طرح زبان سے کوئی بات کہنے کے لیے آتا ہے اسی طرح اشارہ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ کالا یا کہنا، یہ زبان سے کہا جائے اس کے لیے بھی بالکل موزوں لفظ ہے عربیت کی روح سے، اشارے سے کہا جائے اس کے لیے بھی، اور دل میں کہا جائے اس کے لیے، یہ بالکل موزوں ہے۔ تو ہم تو وہاں اس لفظ کا اضافہ کریں گے کہ میں نے دل میں کہا، لیکن عربی زبان میں اس کی ضرورت نہیں ہے، یہی اسلوب ہے۔ اور جب کوئی چیز عرف اختیار کر لیتی ہے تو پھر اس کو منطقی نوعیت کے استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اشارے سے کہہ دو کہ میں نے خدائے رحمان کے لیے روزے کی نظر مان رکھی ہے، اس لیے آج میں کسی انسان سے کوئی بات نہ کروں گی۔ کوئی بات نہ کروں گی مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھ لو، اور کوئی تعرض کرے تو اس کو اس طریقے سے ٹال دو، یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص قریب آ جائے، کوئی بات کرے، لوگوں کو جا کے بتائے روزہ رکھ لو، اور کوئی تعرض کرے تو اس کو اس طریقے سے ٹال دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیدہ جس حالت میں تھیں، یہود کی شریعت میں چپ کا روزہ اس حالت میں بھی رکھا جا سکتا تھا۔
یعنی ایک تو وہ روزہ ہے کہ جو ہم رکھتے ہیں عبادت کے طور پر، لیکن خاموشی کا روزہ رکھ لینا، بس میں اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوں، میں نے اپنی زبان پر قفل لگا لیا ہے۔ تو یہ بھی ایک روزے کی صورت تھی۔ اسفار یہود سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ ہمارے پاس اس وقت جو بائبل ہے، تالمود ہے، اس میں اس کا ذکر ہے، اس طرح کے روزے بھی رکھے جاتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی اور سیدنا مسیح کی پیدائش ہو گئی۔ اب قرآن اس کے بعد آگے کہتا ہے کہ فاتت بہی قومہا، اس کے بعد وہ بچے کو گود میں لیے ہوئے تحملہ، اپنے لوگوں کے پاس آئی۔ یہی ہدایت کی گئی ہوگی کہ بچہ ہو گیا ہے، اب ظاہر ہے کہ جو کچھ اللہ نے اہتمام کیا تھا اس سب سے فائدہ اٹھاؤ، کھاؤ پیو، بچے کو پاک صاف کرو، اور اب لے کے بستی میں چلی جاؤ، کوئی اب پریشان ہونے کی بات نہیں۔ اس کے بعد وہ بچے کو گود میں لیے ہوئے اپنے لوگوں کے پاس آئی۔ یہ دیکھیے پھر ایک ابتلا کا بڑا مرحلہ ہے، اس میں ان سے کیا کہا گیا، کیا ہمت کر کے وہ لوگوں کے پاس آئیں۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہی ہو سکتی ہے، بندے کے لیے اس طرح کی امتحان سے یا آزمائش سے گزرنا آسان نہیں ہوتا۔ بچے کو گود میں لیے ہوئے اپنے لوگوں کے پاس آئی۔ اب آئی تو وہی ہوا جو انسانی معاملات میں ہوتا ہے۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، لوگوں نے دیکھا تو کہا مریم تم نے یہ بڑی سنگین حرکت کر ڈالی۔ اب یہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ اگر شادی ہو گئی ہوئی ہے یا اسی طرح بچہ پیدا ہوا ہے تو اس رد عمل کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، کوئی سبب ہی نہیں اس کا ہو سکتا۔ اور اگر فرض کر لیجئے کہ ان کو نہیں معلوم تو جواب میں کہہ دیتی۔ انہوں نے دیکھا تو کہا مریم تم نے یہ بڑی سنگین حرکت کر ڈالی ہے۔ یا اختہ ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کانا ابو کے امرا سوئن و ما کانت امک بغیہ، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ کیا کر لائی ہوئی، کیا چیز ہے یہ؟ تو یہ قوم کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے جس بستی میں وہ تھیں وہاں یہ رد عمل ہوا۔ جمع ہو گئے ہوں گے لوگ سب کے سب، اس کے بعد وہ کچھ دیر خاموش کھڑی رہیں، لوگ جمع ہو گئے۔ تو یہاں پر جو یہ ہارون کی بہن کہا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں نے حاشیہ لکھا ہے سیدہ بنی ہارون میں سے تھی، یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون انہی کے خاندان سے تھیں، سیدہ بنی ہارون میں سے تھیں۔ قدیم قبائلی زبانوں میں یہ اسلوب موجود ہے کہ کسی شخص کو قبیلے کے جد اعلیٰ کی نسبت سے مخاطب کیا جائے۔ یہ عربی زبان میں بہت ہے، یعنی جب ایک قبیلے کے جد سے قبیلے کا نام پڑ جاتا ہے، جیسے کہ عرب قبیلے ہیں، تو بعض اوقات کئی صدیوں کے بعد بھی اس شخص کو اسی حوالے سے پکارتے تھے۔ مثلا عربی زبان میں قبیلہ مضر کے آدمی کو یا اخا مضر کہہ کر بلاتے ہیں، یعنی قبیلے کا جد امجد تو کہیں صدیوں پہلے تھا لیکن اسی طرح بلا لیتے ہیں۔ یہی معاملہ دوسرے قبیلوں کا ہے، ہمارے نزدیک یہاں یہی معنی مراد ہے، اس لیے کہ ملامت کے موقع پر یہ کہنا زیادہ موزوں ہے کہ اے ہارون کے مقدس خاندان کی لڑکی، یعنی اس میں خاص طور پر ذکر اس لیے کیا ہے کہ وہ خاندان بڑا مقدس ہے، معبد کی خدمت اس کے سپرد ہے، ایک لحاظ سے کہیے تو گویا کاہنوں کا خاندان ہے، وہی لوگ ہیں جو عبادات میں تمام رسوم ادا کرتے ہیں، ہیکل کی خدمت کرتے ہیں، اور جو ہیکل میں خاص مقام تھا وہاں تک جانے کا حق بھی انہی لوگوں کا تھا۔ مریم اس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں تو لہٰذا اس کا حوالہ دے کر جیسے کسی کو شرم دلائی جاتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ اب اس کے جواب میں عام حالات میں تو آدمی اپنا کوئی عذر پیش کرے گا، بتائے گا، اور جو لوگ اپنے مضامین قرآن کے منہ میں ڈالتے ہیں ان کو متوجہ ہونا چاہیے کہ بہترین موقع تھا کہ اس میں وہ بتا دیتی کہ میری تو فلاں سے شادی ہوئی ہے۔ نہیں، فاشارت الیہ، مریم نے کوئی جواب خود نہیں دیا۔ دیکھیے ایک سطر پہلے ہے فاتت بہی قومہا تحملہ،
بچہ پیدا ہو گیا، وہ اس کو اٹھائے ہوئے گود میں لیے اپنے لوگوں کے پاس آئی ہیں۔ آگے سے یہ رد عمل آیا، اس رد عمل پر فا کی تاکید سے کہا ہے فاشارت الیہ، تو مریم نے خود کوئی جواب دینے کے بجائے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایما سے ہوا، اس نے جواب میں بچے کی طرف اشارہ کیا، یعنی اشارہ گویا یہ تھا کہ مجھے کوئی جواب نہیں دینا، یہی بتائیں۔ اس نے جواب میں بچے کی طرف اشارہ کیا کہ وہی بتائے گا۔ یہ جو اشارہ کیا ہے ظاہر ہے قرآن کا خاص اسلوب ہے، وہ اجمال سے بات بیان کرتا جاتا ہے، اس لیے اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ انہیں غالباً بتا دیا گیا تھا کہ وہ خاموش رہیں گی۔ ظاہر ہے جب وہ وہاں سے آئی ہیں تو فرشتوں کے ذریعے سے جو ان کے گرد و پیش میں تھے، سب معاملات کی نگرانی کر رہے تھے، انہیں بتا دیا گیا تھا کہ وہ خاموش رہیں گی، اور نو مولود یعنی جو بچہ پیدا ہوا ہے اور نو مولود سب تہمتوں کا جواب خود دے گا، یعنی وہ بچہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دے گا، اور ان کی پاک دامنی اور اپنی وجاہت کی شہادت سب کے سامنے پیش کر دی، یعنی انہیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی سب معاملات اللہ تعالیٰ نے خود دیکھے ہیں، ان کے لیے جگہ کا انتخاب خود کیا ہے، وہ اللہ ہی کے ایما سے وہاں گئی ہیں، وہاں جانے کے بعد بھی ان کے لیے پانی کا بندوبست کیا گیا ہے، ان کے لیے کھجوروں کا بندوبست کیا گیا ہے، یہ سب معاملات اللہ نے کیے ہیں۔ اب تہمت کے ازالے کا بندوبست بھی وہی کرے گا۔ انہیں غالباً بتا دیا گیا تھا کہ وہ خاموش رہیں گی اور نو مولود سب تہمتوں کا جواب خود دے گا، اور ان کی پاک دامنی اور اپنی وجاہت کی شہادت سب کے سامنے پیش کر دے گا۔ ظاہر ہے کہ اس سے مؤثر طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ان کی پیدائش معجزانہ تھی، بالکل اسی طریقے سے اپنی ماں کو تہمتوں سے محفوظ کر دینے کے لیے بھی انہی کی ذات ایک معجزہ بن گئی۔ وہ مطمئن رہیں، انہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ان کے حق میں ایک ایسی زبان کھولنے والا ہے جو سب کی زبانیں بند کر دے گی۔ اس نے اگر انہیں ایسے غیر معمولی امتحان میں ڈالا ہے تو ان کے لیے پوری عزت اور سرخروئی کے ساتھ اس سے نکلنے کا سامان بھی وہی کرے گا، اور یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ اس طرح سے تمہاری برات ہو جائے گی، اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں اور آگے اس کی مزید تفصیلات آئیں گی کہ سیدنا مسیح کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے اور بنی اسرائیل کے بعد پھر پوری دنیا کے لیے قیامت کی نشانی بنا دی ہے۔ کس طرح بنایا ہے اس پہ بات ہو چکی ہے۔ تو بہرحال جب انہوں نے اشارہ کیا اور بچے سے یہ چاہا کہ وہ جواب دے، تو لوگوں نے تعجب سے ان کی طرف دیکھا، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو گود میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے، یعنی کیا کہہ رہی ہو؟ بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہو، اس سے پوچھیں، نہیں ہم تم سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ تم کیا سنگین حرکت کر کے آ گئی ہو، بستی میں ایک بچہ اٹھا لائی ہو درا حالے کے، نہ تمہارا نکاح ہوا، نہ کسی مرد نے تمہیں بظاہر چھوا، تم ایک خاندان اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہو، یہ کیا تم نے کیا ہے؟ تو لوگ چیخ اٹھے، انہوں نے کہا یہ کیا بات کر رہی ہے، گود میں پڑے ہوئے بچے سے اب ہم بات کریں گے؟ کہ اچانک بچہ بول اٹھا، قال، تب مسیح نے فرمایا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، یعنی اس دنیا میں ہم سب انسان اللہ ہی کے بندے ہیں۔ پہلا جملہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا کہ میری اس غیر معمولی پیدائش، پھر غیر معمولی پیدائش کے بعد یہ غیر معمولی شہادت جو میں اب دے رہا ہوں، اس کو دیکھ کر کوئی یہ خیال نہ کرے کہ میں کوئی آسمانی مخلوق بن گیا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس جملے سے انہوں نے بات شروع کی ہے۔ اس کے بعد یہ پوری بات ہی ایک بڑی غیر معمولی تقریر ہے جو مختصر سی ہے، ایک بچے نے کی ہے، قرآن نے اس کا خلاصہ کر دیا ہے، لفظ لفظ اس کا بڑا ایمان افروز ہے۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا،
اب ہم اگلی نشست میں اس کو پڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر